ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز بہت خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی پنجاب کا سب سے آخری ضلع راجن پور کی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو راجن پور کی تاریخ اور دلچسپ حقائق سے آگاہ کرایا جائے گا جس کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ضلع راجن پور 3 صوبوں سندھ، پنجاب اور بلوچستان کا جنکشن ہے کیونکہ یہاں سے تینوں صوبوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کا محل وقوع کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کے مغرب میں بلوچستان، جنوب میں سندھ، جنوب مشرق میں رحیم یار خان، مشرق میں مظفر گڑھ اور شمال میں ڈیرہ غازی خان واقع ہے۔ طبقات الارض کے لحاظ سے یہ ضلع پہاڑی، دامنی، میدانی، دریائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ شہر کے مغرب میں کوہ سلیمان کا بلند و بالا سلسلہ واقع ہے اور مشرق میں دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ راجن پور کی بنیاد 1732 میں مخدوم شیخ راجن شاہ نے رکھی۔ انہی کے نام سے اس شہر کا نام راجن پور رکھ دیا گیا۔ راجن پور کی دھرتی بہت قدیمی ہے۔ وادی سندھ جس کا مرکز ملتان تھا، ملتان کے راستے پر یہ راجن پور پڑتا تو اس لحاظ سے یہ اہم گزرگاہ رہا۔ بہت سے حملہ آور جو سندھ میں داخل ہوئے اسی جگہ سے گزر کے داخل ہوئے تھے۔ اس دھرتی سے مید، ہن، پروٹو آسٹرائٹ، جاٹ اور منگول گزرتے رہے۔ ضلع راجن پور کا شروعات میں ضلعی ہیڈ کوارٹر ڈیرہ غازی خان جبکہ تحصیل کوٹ مٹھن تھی۔ بعد میں 1982 میں اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ضلع راجن پور کو انتظامی بنیاد پر 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں 3 تحصیلیں، تحصیل جامپور، تحصیل راجن پور، تحصیل رجحان، آخری حصہ قبائلی علاقہ ہے۔ ضلع راجن پور کا ڈویژن ڈیرہ غازی خان ہے۔ ضلع کا کل رقبہ 1238 اسکوائر کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے جن میں 14% لوگ شہر میں آباد ہیں اور 76% لوگ دیہات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ضلع راجن پور عظیم صوفی شہر خواجہ غلام فرید کی دھرتی ہے۔ آپ کو سرائیکی زبان کا عمر القیس، غالب اور حافظ بھی کہا جاتا ہے۔ راجن پور شہر سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوٹ مٹھن ان عظیم صوفی شہر کی آخری آرام گاہ ہے جہاں پورے پاکستان سے عقیدت مند حاضر ہوتے ہیں۔ ضلع راجن پور میں زیادہ تر بلوچ قبائل کے لوگ آباد ہیں جن میں مزاری، درش، گورچانی، لغاری، بزدار اور لونڈ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ قریجہ، قریشی اور راجپوت بھی مقیم ہیں۔ اس علاقے میں بلوچی، سرائیکی، اردو، پنجابی اور ہریانی زبان بولی جاتی ہے۔ ضلع میں فیکٹریاں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا تعلق کاشتکاری سے منسلک ہے۔ ضلع راجن پور کی کپاس پورے پاکستان میں ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ گنا، چاول، تمباکو، دالیں اور گندم پورے پاکستان میں بھیجی جاتی ہیں۔ ضلع راجن پور کا پہاڑی حصہ جو کہ کوہ سلیمان کے بلند و بالا سلسلوں پر مشتمل ہے ایک دیدہ زیر مناظر کے ساتھ ساتھ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے۔ راجن پوری نسل کے بکرے جو کہ پورے پاکستان میں مشہور ہیں، ان کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اس کے علاوہ داجل کے علاقے کے داجلی بیل پورے پاکستان میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ سوات میں داجل کے کھیر پیڑے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تعلیم کے لحاظ سے یہ ضلع پاکستان کے 5 سب سے زیادہ پسماندہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی شرح خواندگی 40% ہے جو کہ صوبہ پنجاب کے تمام اضلاع کی نسبت بہت کم ہے۔ ضلع میں کوئی یونیورسٹی موجود نہیں ہے۔ اتنا پسماندگی کے باوجود اس ضلع کی تحصیل جام پور سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسا ماڈل قصبہ واقع ہے جو کہ نہ صرف اس ضلع بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک ماڈل کے طور پر ہے۔ اس قصبے کی آبادی 3000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہاں کی شرح خواندگی 100% ہے۔ یہاں کا ہر عاقل اور بالغ مرد یا عورت کم از کم میٹرک پاس لازمی ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا علاقہ ہے۔ اس قصبے کے جرائم کی شرح 0% ہے۔ اس قصبے کے پولیس اسٹیشن میں پچھلے 70 سال سے کسی بھی نوعیت کے جرم کی ایک بھی FIR درج نہیں ہوئی۔ اس قصبے میں سادہ سگریٹ تک پینے کی پابندی ہے۔ راجن پور شہر سے تقریباً 90 کلومیٹر دور ٹرائبل ایریا میں مری کی طرح ایک صحت افزا مقام واقع ہے جس کو ماڑی کہا جاتا ہے۔ اسمین کے راجہ سرکب نے اپنی بیٹی کے لیے کوہ سلیمان کے اس خوبصورت مقام پر ایک عظیم الشان مقام تعمیر کروایا جسے سرائیکی میں ماڑی کہا جاتا ہے۔ شہزادی کی اس ماڑی کی وجہ سے اس صحت افزا مقام کا نام ہمیشہ کے لیے ماڑی مشہور ہو گیا۔ قلعہ ہڑند اس کو ہندو راجہ ہرناکس اور اس کے بیٹے نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ ایک قدیمی اور تاریخی قلعہ ہے جو کہ مختلف ادوار میں مختلف جنگجوؤں کے قبضے میں رہا۔
یہ تاریخ اور سیاحت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ تاریخی قلعہ معلومات اور تفریح کا مکمل سامان لیے ہوئے ہے۔ ضلع راجن پور کے اہم شخصیات میں مولانا عبداللہ سندھی جو کہ تحریک آزادی کے بہت بڑے علم بردار تھے، میر شیر باز خان مزاری سابق وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری، اس کے علاوہ اور بہت سے بڑے بڑے سیاستدان جو کہ پاکستان میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ ضلع آج تک بنیادی سہولیات سے محروم ہی رہا۔ ضلع راجن پور کے سیاسی حلقوں کی بات کی جائے تو اس کے قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں، جن میں N 193 جس کے موجودہ MNA سردار محمد جعفر خان لغاری ہیں، N 194 جس کے MNA سردار نصر اللہ خان درشق اور N 195 کے MNA سردار ریاض محمود خان مزاری ہیں۔ اسی طرح صوبائی حلقوں کی تعداد 5 ہے، جن میں PP 293 جن کے موجودہ MPA محمد محسن لغاری، PP 294 سردار حسین بہادر درشق، PP 295 کے سردار فاروق امان اللہ درشق، PP 296 کے سردار محمد اویس درشق اور PP 297 کے موجودہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری ہیں۔ ضلع راجن پور کے اکثر علاقے کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے آئے سیلابی پانی اور دریائے سندھ میں طغیانی کے باعث تباہ کاریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس سیلاب کی وجہ سے غریب کسانوں کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ضلع راجن پور میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی سرکاری ہسپتال اور نہ ہی کوئی کلینک موجود ہے، جس کی وجہ سے بیشتر لوگ بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر جگہ پر پینے تک کا پانی نہیں ہے۔ ضلع راجن پور میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بہت بڑا ہے، جن میں ٹرائبل ایریا اور کچے کے علاقے میں بہت سی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ کچے کے علاقے میں چھوٹو گینگ جس کی وجہ سے ضلع راجن پور پورے پاکستان میں مشہور ہوا، اب سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی وجہ سے کافی حد تک ان پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھی راجن پور کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ میں بہت جلد ایسی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اپنے دوست کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔